أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. عن عمر رضی اللہ عنہ أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. رواه البخاری ومسلم. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان و فضل ہے کہ ہم سب آج جمعہ کے بعد مکتب جالیات حفظ الباطن کے مرکز رئیسی میں اکٹھا ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں رکھی جائیں گی، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.
مکہ مکرمہ جس کے بہت سارے نام ہیں، البلد الحرام، ام القریٰ اور کئی ناموں سے اس شہر کو موسوم کیا گیا ہے، جہاں اللہ رب العالمین کا سب سے قدیم اور سب سے پرانا گھر ہے، جس کے اندر مسجد حرام ہے، جس مسجد کی طرف دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ حج اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے جوق در جوق آتے ہیں، جہاں پر اسلام کے ارکان میں سے 5واں رکن حج کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اس بلد حرام کے اندر کعبہ مشرفہ ہے، جس کے اندر ایک پتھر نصب کیا گیا ہے جس کو ہم سب حجر اسود کہتے ہیں، جہاں سے حاجی یا معتمر حج یا عمرہ کرنے والا طواف کی ابتدا کرتا ہے اور وہیں پر جا کے طواف کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہمارا موضوع سخن یا ہماری جو گفتگو ہوگی، اسی پتھر کے تعلق سے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول ہے، جو اثر ہے، اسی کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ ابھی میں نے حمد و صلوات کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول یا ایک اثر آپ کے سامنے میں نے بیان کیا ہے، جو بہت ہی اہم ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کی وفات کے بعد جو دوسرے خلیفہ بنے وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کے مناقب اور ان کی فضیلتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ عشر مبشرہ بالجنہ میں سے ہیں۔ وہ لوگ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی، دنیا ہی کے اندر ان خوش نصیب لوگوں میں سے ایک عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کی خلافت 10 سال، بلکہ 10 سالوں سے کچھ اور زیادہ آپ کی خلافت رہی ہے، اور آپ کی خلافت میں اسلام اور مسلمانوں کا دائرہ یا فتوحات کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہوا۔ بہت ساری فضیلتیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں۔ ان کا یہ قول میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جس کے اندر وہ یہ ہے کہ حجر اسود کے پاس وہ آئے اور حجر اسود کا بوسہ لیا، حجر اسود کا بوسہ لیا، اور فرمایا انی لأعلم انک حجر، میں خوب جانتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تو پتھر ہے، تو محض ایک پتھر ہے، اور تو نہ نفع دے سکتی ہے اور نقصان پہنچا سکتی ہے، تیرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ اگر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے بوسہ نہیں لیتا۔ اس قول کو، اس اثر کو
امام بخاری، امام مسلم اور دیگر علماء نے بیان کیا ہے۔ اس پر تفصیل سے تھوڑی دیر کے بعد گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حجر اسود کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث آپ کے سامنے بیان کر دینا مناسب ہوگا۔ پہلی حدیث، سب سے پہلی بات، اس حجر کے معنی ہوتا ہے پتھر، اور اسود کے معنی کالا۔ اس کو کیوں کہا جاتا ہے کالا؟ اس لیے کہ اس کا رنگ کیا ہے؟ کالا ہے، سیاہ ہے۔ اس کی فضیلت و اہمیت کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ یہ پتھر جنت کا پتھر ہے، جنت سے اتارا گیا پتھر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو حبر الامہ کہا جاتا ہے اور فقیہ الامہ کہا جاتا ہے، ان سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نزل الحجر الاسود من الجنہ، حجر اسود جو ہے جنت سے نازل ہوا۔ اس کو روایت کرنے والے امام ترمذی اور نسائی ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ دوسری حدیث انہی سے ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، جس کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نزل الحجر الاسود من الجنہ وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم، کہ اللہ رب العالمین نے حجر اسود کو جنت سے اتارا، اور جب اتارا گیا تھا اس وقت وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ کیا تھا؟ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ فسوته خطایا بنی آدم، تو بنی آدم کے گناہوں نے، معصیتوں نے اس کو کیا ہے؟ کالا کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام ترمذی، امام احمد اور ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور حافظ ابن حجر نے بھی اس کو جو ہے قوی اور صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ تیسری حدیث، جس میں یہ ہے کہ حجر اسود قیامت کے دن اپنے استلام کرنے والے کے لیے کیا ہے؟ شہادت دے گی، کیا ہے؟ گواہی دے گی۔ اور اس کے بھی راوی کون ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود کے تعلق سے، واللہ لیبعثنہ اللہ یوم القیامہ لہ عینان یبصر بہما ولسان ینطق بہ یشہد علی من استلمہ بحق، کہ اللہ رب العالمین قیامت کے روز اس حجر اسود کو بھی لائے گا، اور اس کے کیا ہے؟ دو آنکھ ہوں گے، جن دو آنکھوں سے وہ دیکھ رہا ہوگا، اور کیا زبان ہوگا جس سے وہ بول رہا ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس کو قوت گویائی اور قوت بصارت دے دے گا۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پہ قادر ہے، پتھر کو بھی قوت، ٹھیک ہے۔ وہ قیامت کے روز اپنے چومنے والوں کی کیا ہے؟ گواہی دے گا، حق کے ساتھ کیا ہے؟ گواہی دے گا۔ یہ اس سلسلے میں ہے۔ اس کے بعد حجر اسود کی فضیلت اور اہمیت میں سے یہ ہے کہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ حجر اسود کے تعلق سے بہت سارے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ استلام کیے بغیر، اس کو چھوئے بغیر جو ہے اپنے ہاتھ کو چومتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے لکڑی سے ٹچ کیا تو لکڑی کو آپ چوم سکتے ہیں، ہاتھ سے اگر آپ نے ٹچ کر لیا تو چوم سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ٹچ نہیں کیے تو اس کو چونا کیا ہے؟ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور اس حجر اسود کو ہم سب کے حبیب پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے؟ چوما ہے۔ یہ ساری حدیثیں کس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حجر اسود ایک کیا ہے؟ مبارک پتھر ہے، اور ہم سب کے حبیب پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما ہے، اور یہ پتھر کیا ہے؟ جنت کا پتھر ہے، اور جو آدمی بھی اس کو چومتا ہے تو کل قیامت کے روز یہ پتھر جو ہے اس کے لیے کیا ہے؟ گواہی دے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس میں یہ ہے کہ جس کے راوی ابن عمر ہے۔ ابن عمر کون ہے؟
بہت ہی بڑے متبع سنت اور جلیل القدر صحابی جنہوں نے بہت ساری روایتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے. چند صحابہ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے جو روایت کی ہے، جیسے ابو ہریرہ ہے اور اسی سے جابر بن عبداللہ ہے، اور انہی میں سے کیا ابن عمر ہے جو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا ہے بیٹے تھے. کیا ہے؟ بیٹے ہیں. وہ ان سے روایت ہے کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے سنا، سمعتو، کیا فرمایا؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان مسحهما کفارۃ للخطایا، کہ ان کا چھونا کیا ہے؟ گناہوں کے کفارے کا کیا ہے؟ سبب ہے. تو یہ ساری کی ساری حدیثیں کس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حجر اسود ایک مبارک پتھر ہے. اب آئیے ہم اس قول کی طرف لوٹتے ہیں جس کے اندر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ اگر میں نے تجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا تو میں تم کو نہیں چومتا، اس لیے کہ تمہارے اندر تم محض ایک پتھر ہو، تمہارے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے نفع پہنچانے کی، نقصان پہنچانے کی. سب سے پہلے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عقیدے کا رد کیا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور بھی نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ شجر و حجر ہو، چاہے وہ قمر ہو یا سورج ہو یا بت ہو یا مورتیاں ہو یا قبر والے ہو یا اولیاء ہو، کوئی بھی اللہ رب العالمین کے علاوہ کیا نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے کہ میں اپنے نفس کے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ رب العالمین چاہے. ٹھیک ہے؟ دنیا کے اندر جتنے بھی تصرفات ہوتے ہیں کائنات کے اندر، انسانوں کو جو نفع اور نقصان پہنچتا ہے، بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، شفا جو ملتی ہے، یہ سب کا سب صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا کارنامہ ہے. چاہے دنیا کے اندر کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، نبی صالح کیوں نہ ہو، کوئی بھی اپنے نفس کو بھی فائدہ پہنچانے کا مالک نہیں ہے، اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے. امام الانبیاء سید المرسلین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ خود ان کے بارے میں کہ نبی آپ فرما دیجئے کہ میں اپنے نفس کے نفع و نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ رب العالمین چاہے. ٹھیک ہے؟ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں عالم الغیب ہوتا، غیب کی خبریں مجھے معلوم ہوتی تو بہت سارے خیر کو کیا میں جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہے، مصیبتیں ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں گئے، آپ کے سر کو جو ہے چوٹ لگی، آپ کے دندان مبارک جو ہے ٹوٹے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ کرام کیا وہاں شہید کر دیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی عزیز چچا حمزہ ابن عبد المطلب کی شہادت وہاں ہوئی. اور اس کے علاوہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ آپ پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری تکلیفیں اور اذیتیں پہنچی. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر زنا کی تہمت لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو 40 دن تک جو ہے کرب و اضطراب میں رہے، اور جب سورۃ النور کا نزول ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان محسوس کیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پہ فرما دیا ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ رب العالمین کے پاس کیا غیب کی کنجیاں ہیں جن کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے؟ تو یہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، اتنا مبارک پتھر ہے، اور اس کی آپ نے اہمیت اور فضیلت سنی ہے. اس کے باوجود عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کا رد کیا، لوگوں کو قیامت تک کے لیے میسیج دیا کہ میں جو اس کو چوم رہا ہوں صرف اور صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے چومتے ہوئے، اس لیے میں اقتداء اور اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں اس کو چوم رہا ہوں. لہذا ایک مومن اور مسلمان اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو جو ہے مشکل کشا یا حاجت روا یا نفع و نقصان کا مالک نہیں سمجھتا. اس کے اندر دوسری چیز یہ ہے کہ عبادت جتنے ہیں ساری کی ساری عبادتیں کیا توقیفیاں ہیں. عبادت کے اندر اصل کیا ہے؟ منع ہے.
بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اصل کیا ہے؟ منع ہے. کوئی بھی عبادت آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ عبادت جو ہے اللہ کی کتاب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہ ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہماری عقل جس چیز کو کہے وہ صحیح ہو جائے. ہم اپنے جیب سے کوئی چیز لے آئے, کوئی گڑ لے اور ہم اس کی عبادت شروع کر دیں. اسی لیے تو عمر ابن خطاب نے کہا کہ اگر نبی نے نہیں چوما ہوتا تو میں بھی نہیں چومتا. اور وہ جانتے تھے کہ جنت کا پتھر, اس کے باوجود انہوں نے کہا. گویا کہ ایک مومن اور مسلمان کو اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ماننا چاہیے؟ قدوہ اور کیا ہے؟ نمونہ ماننا چاہیے. اور وہی عمل کرنا چاہیے جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اور اسی چیز کی دعوت جو اس حدیث کے اندر یا اس قول کے اندر یا اس اثر کے اندر دی گئی ہے. یہ اتباع سنت کی کیا ہے؟ کتنے بڑے متبع سنت ہے. ایک تو یہ شرک کا رد کیا, اور کیا ہے؟ اتباع سنت کا کیا ہے؟ انہوں نے دعوت دی اس کے اندر. تیسری چیز یہ ہے کہ کعبہ اتنا مبارک اللہ رب العالمین کا گھر ہے, ٹھیک ہے, جس کا طواف کیے ہوئے آپ کا حج یا عمرہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات صحیح ہے نا؟ کوئی آدمی کہیں سے بھی آئے اور اگر طواف نہیں کرتا تو کیا اس کا حج یا عمرہ مکمل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اللہ رب العالمین نے فرمایا. اور دنیا کے اندر صرف اور صرف اسی گھر کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے پوری دنیا کے مسلمان اس کعبہ کا طواف کرتے. اس کے علاوہ دنیا کے اندر کسی چیز کا طواف جائز نہیں ہے, چاہے وہ کتنا ہی بڑا ولی کا قبر کیوں نہ ہو, مزار کیوں نہ ہو. لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بہت سارے ایسے گمراہ مسلمان ہیں جو آج قبروں کا اور ولیوں کی مقابر کی زیارت کے نام پہ وہ جو ہے قبروں کا طواف بھی انہوں نے شروع کر دیا. اور اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ کعبہ کی شکل کے کعبہ بنا کے لوگوں نے کیا ہے اس کا بھی طواف شروع کر دیا ہے. نعوذ باللہ یہ بہت سارے گمراہ مسلمانوں کی حالت ہے. تو کہنے کا اصل مطلب ہے کہ کعبہ اتنا مکرم اور اتنا مشرف جگہ ہے, لیکن شریعت کے اعتبار سے کعبہ کے صرف دو اجزاء جو ہیں, ایک رکن یمانی اور ایک حجر اسود. حجر اسود جہاں سے آپ طواف شروع کرتے ہیں, جہاں پر آپ کا طواف ختم ہوتا ہے, صرف اور صرف اسی کا چھونا اور اسی کا چومنا کیا ہے؟ چومنا اور چھونا اسی کا جائز ہے. اور رکن یمانی کا صرف استلام کرنا جائز ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ استلام کا معنی ہوتا ہے چھونا, چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے؟ یہی ثابت ہے. اگر کوئی آدمی رکن یمانی اور حجر اسود کے علاوہ کعبہ کی کسی حصے سے چمٹتا ہے, ملتزم کے علاوہ, ملتزم میں بھی آپ اپنے سینے سے چپٹ کر یا اپنے گالوں کو لگا کے آپ اللہ رب العالمین سے دعا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کعبہ اتنا مشرف, اتنا معزز, اتنا مکرم گھر ہے, اس کے باوجود اگر کوئی آدمی کعبہ کے کیا کہتے ہیں ستار سے اور یا اس کے کسی جز سے چمٹتا ہے یا تبرک حاصل کرتا ہے تو شرعی اعتبار سے یہ بھی ناجائز اور حرام ہے. بات سمجھ آ رہی؟ شرعی اعتبار سے کیوں ناجائز اور حرام ہے؟ اس لیے کہ اس کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سلف صالحین سے نہیں ملتا. اگر یہ چیز جائز ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے حجر اسود کو چوما اور چھوا ہے اور رکن یمانی کا استلام کیا ہے, اللہ کے رسول کعبہ کے دو سے حصوں کو چومتے اور چھوتے. آپ نے نہیں چوما, صحابہ کرام نے نہیں چوما, سلف صالحین نے نہیں چوما, اور آج ہم اس سے تبرک حاصل کرنے کے لیے چومتے ہیں تو یہ غیر شرعی امر ہے. اور آج آپ دیکھیں گے بہت سارے مسلمانوں کو جو جاہل مسلمان ہیں, جب وہ عمرہ اور حج کے لیے آتے ہیں تو پورے کے پورے حصے کو لوگ کے چومتے ہیں اور چاٹتے ہیں, اور اس سے جو ہے لگ کر کھڑے رہتے ہیں اور دیر تک کھڑے رہتے ہیں, اور لوگوں کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں, کہ نہیں ایسا؟ اس سے ایک بات اور ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب اتنی معزز جگہ, اتنا مشرف مقام کو آپ چوم اور چاٹ نہیں سکتے تو بدرج اولا بزرگوں کی قبروں اور اولیاء کی قبروں سے تبرک حاصل کرنا اور ان کو چومنا اور چاٹنا ناجائز اور حرام ہے. بات سمجھ آ رہی نا؟ بدرج اولا حرام ہے. بھائی کسی ولی کا قبر مبارک ہے یا کوئی جگہ مبارک ہے, اس کی تعین اور اس کی تحدید کون کرے گا؟ ہم کریں گے. کوئی شہر مبارک ہے, کوئی جگہ مبارک ہے, کوئی چیز مبارک ہے. آج کہتے ہیں نا کچوچا شریف, ہاں کہتے ہیں بریلی شریف, فلاں شریف, ہاں
فلاں ولی کی قبر اگر اس شہر کے اندر تو پورا کا پورا شہر مبارک ہے۔ میرے بھائیو اور عزیزو، مبارک صرف اور صرف جو ہے وہ چیزیں ہوں گی جن کے تعلق سے کتاب و سنت کے اندر نصوص اور دلائل موجود ہیں۔ ہماری طرف سے کسی چیز کو مبارک اور کسی چیز کو ہم متبرک نہیں مان سکتے۔ یہ مبارک متبرک کی کون بنائے گا؟ اللہ کی کتاب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ سنتیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو میرے بھائیو اور عزیزو، یہ حجر اسود کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں، ان میں سے یہ چند باتیں، اور اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے کہ حجر اسود کو چومنے کے تعلق سے لوگ بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، خاص کر عورتوں کو ہم نے دیکھا ہے ایام حج یا عمرہ کے ایام میں بھی کہ مردوں سے جا کے وہ مزاحمت کرتی ہیں اور حجر اسود کو چومنے کے لیے حرام کام کا ارتکاب کرتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ تکلیف پہنچانا، اذیت پہنچانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور حجر اسود کا چومنا، یہ استلام کرنے کیا مستحب ہے، مستحب ہے۔ اور مستحب چیز کو حاصل کرنے کے لیے حرام کا ارتکاب کرنا کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ اور جو عورتیں مردوں سے جو ہے اختلاط کرتی ہے اور ان سے جو ہے دھکم دھکا کرتی ہے تو یہ تو اور جو ہے بڑا جرم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو حجر اسود کے تعلق سے ہم لوگ بھی جب عمرہ کرنے کے لیے جائیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اگر بآسانی اگر ہم اس کو چوم سکتے ہیں، اس کو چاٹ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم جو ہے مزاحمت نہ کریں اور لوگوں کو کیا ہے؟ تکلیف نہ دے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں ہر حال میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع کرنی چاہیے۔ اپنے تمام اعمال کے اندر ہم اپنے اعمال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں دیکھیں، اور وہی ہمارے لیے ایک میزان ہے کہ کیا یہ عمل اللہ کی کتاب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ اگر ثابت ہے تو واقعی یہ عمل ہمارے لیے دین اور دنیا دونوں کے اندر سخرو کا باعث ہے، اور اگر وہ چیز ثابت نہیں ہے تو کیا بدعت ہے۔ اور بدعت کے تعلق سے بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر نئی چیز کیا بدعت ہے اور ہر بدعت کیا گمراہی ہے اور ہر گمراہی کیا جہنم میں لے جانے کی باعث ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر فرمایا اللہ کے رسول نے، جو بخاری مسلم کی روایت ہے، کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہماری شریعت کے اندر کسی ایسی چیز کا ایجاد کیا جو ہماری شریعت سے نہیں ہے تو کیا وہ مردود ہے، جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں، جس کی اصل کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں وہی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جو عمل کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ ہمیں جو ہے موحدین بنائے، اللہ ہمیں جو ہے سنتوں کو اپنے سینوں سے لگانے اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہمیں بدعتوں اور خرافات سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں موحدین اور متبع سنت بن کر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔